السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ کامن ٹاپک ہے، بہت سارے کامن کوسچنز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنتے ہیں کہ خدا کبھی مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا، اور ایک اور قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خدا کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ تو جو کوسچنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوسچنز کی طرف آتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ دعاؤں میں اس کو مانگا، پھر بھی وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی منتیں مانگی، کتنی دعائیں کی، کتنے وظیفے کیے، پھر بھی وہ مجھے نہیں ملا، وہ میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ میں نے اسے دل سے محبت کی لیکن وہ میرا نہ ہو سکا۔ آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں مخلص نہیں تھی؟ اس طرح کے کوسچنز بہت زیادہ کامن ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کو جو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں، لوگ اپنی دعاؤں میں مانگنے کا تسلسل قائم رکھتے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک کو سائنٹیفک لاز کی بیس پر، انرجیز الائنمنٹ کی بیس پر سمجھتے ہیں۔ ہم دعاؤں کی بات کرتے ہیں اور دعاؤں کو کنٹینیو کرنے کا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کے لیے نہیں میں کہہ رہی کہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں۔ میرا صرف یہ ٹاپک ہے کہ ہم سمجھیں بات کو، ہم سمجھ سکیں کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ کیوں نہیں ہوئی، اس چیز کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ کامن کوسچنز ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ انسان آپ کے لیے مخلص تھا یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے۔ آپ اس بات پہ ضد کر رہے ہیں کہ مجھے وہ مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے نہیں رہے۔ اس بات کو بہت زیادہ پوائنٹس میں بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے لوگوں نے بیان کیا ہے، پر آج میں اس کو انرجی الائنمنٹ، کیونکہ میرا ہر ٹاپک انرجی الائنمنٹ کی بیس پہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گی یہاں پر خود بھی، اور میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی یہ سنیں وہ بھی اس ٹاپک کو ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے ان ٹاپکس کو دعاؤں سے اور ڈفرینٹ اور پرسپیکٹیو سے، جو کہ بالکل ویلڈ ہیں، ہم نے سمجھا ہے، لیکن انہی چیزوں کا کوئی اور پرسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مائنڈ لاجیکل ہے اور وہ لاجک بیسڈ چیزیں مانگتا ہے، جس سے ہم انر پیس میں آتے ہیں، اور غور و فکر کرنے سے ہی انسان کے اندر پیس آتا ہے، کیونکہ وہ اس کی انر نوئنگ جو ہے وہ اویکن ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہم ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے خود کو خود ہی الجھا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ بضد ہیں کہ آپ کو وہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے رہے، مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں گر جاؤں اور اللہ تعالیٰ آپ کو گرنے نہیں دے رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری مما بہت زیادہ بری ہیں، مجھے انہوں نے کبھی آئس کریم کھانے نہیں دی، روتا ہے، تڑپتا ہے، سارے بچوں سے گلہ کرتا ہے، سب کو بتا ہے میری مما بہت بری ہیں، انہوں نے مجھے کبھی آئس کریم کھانے نہیں دی، باقی سارے بچے دیکھیں آئس کریم کھاتے ہیں اور وہ بالکل خوش ہیں، میری مما مجھے اس طرح کہتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کا اب پرسپیکٹیو دیکھیں کہ اس کی مدر کا پرسپیکٹیو کیا ہے، انرلی وہ جانتی ہیں کہ اس کی برتھ کے وقت کیا کمپلیکیشنز تھیں اور اس بچے کو کس چیز سے الرجی ہے، اس کا امیونی سسٹم کتنا ویک ہے، یہ سب کچھ وہ اس کی برتھ سے لے کے، اس سے بھی پہلے کے ٹائم سے لے کے جانتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ اس کو وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہیں۔ تو لیکن وہ بچہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کا ادراک، اس کا شعور اتنا نہیں ہے کہ وہ اس بات کو ویسے سمجھ سکے، اور وہ اپنی مما سے ہی بدظن ہے جو اسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں، جو اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو اسپریچول ایموشنل کیپیبلٹی ہے، امیونٹی ہے، اس کا ادراک کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔
جیسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے اتنے سارے وظیفے کیے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگ کوئی مطلب کچھ بھی کر لیں تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھٹنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ ہر بندے کی کیپیبلٹیز علیحدہ ہیں، فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہر بندے میں رکھی ہیں، پر کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کا کچھ فیکٹر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، کہ ہماری کون سی کیپیبلٹی زیادہ، اور ہم کس طرح سے کس چیز کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں اور کس چیز کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی طرح پیوریفیکیشن کو جانتا ہے، پھر کیسے وہ کسی کے حوالے کر دے آپ کو۔ آپ کی انرجی، آپ کی وائبریشنز ہیں، پیورٹی والی، لو والی، نکاح والی، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہی وائبریشنز، اب ہمیں اسے ان ٹرمز میں سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ وائبریشنز ہیں، آپ کی یہ تھاٹس ہیں اس بندے کو لے کے، آپ اس لیے اسے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے بندے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کیونکہ آپ کو جو بھیس نظر آ رہا ہے وہ سچ ہے یا غلط آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ کسی کی باتوں سے آپ اس کو نہیں پہچان سکتے، ایکشن سے بھی نہیں۔ اور یہ بات ہے کہ ہم کسی کو ہی انرلی نہیں جان سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، جس نے کریٹ کیا۔ اب انہوں نے کریٹ کیا تو وہی جانتے ہیں نا کہ اندر سے ایک میچ کس کا کس کے ساتھ بنتا ہے، کس کی وائبریشنز کیسی ہیں۔ آپ کی وائبریشن پیار والی ہیں، پیورٹی والی ہیں، نکاح والی ہیں، اگلے بندے کی نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے لیکن آپ کو صحیح لگ رہا ہے۔ یا اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ میں نے اتنی سچی محبت کی اور اس نے تو کھلے عام مجھے چھوڑ دیا، فلانی کے ساتھ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ والی ساری چیزیں، تو وہ آپ کو ایک سائن دیا جا رہا ہے نا۔ اب اس کو آگے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، ویسے سب انسان برابر ہیں، اسی طریقے سے ایک ہائی اور ایک لو کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک انرجی کی ان دیکھی طاقت جب ایک جیسی نہیں ہوگی تب کیسے ہوگا اس طرح کا ملن۔ جیسے آپ نے سائنٹیفک یہ ایک لا ہے، لائک اٹریکٹس لائک، ٹھیک ہے۔ یہ سائنٹیفک لینگویج میں یونیورسل لاز کی بیس پہ میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو وہی ملے گا جو آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ پیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ پیار والی ایموشنز اور ساری وائبریشنز ہیں، تو آپ کو پیار ہی ملے گا۔ سمجھنے میں آپ کی دقت آ رہی کہ وہ پیار نہیں تھا اس لیے آپ سے دور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ پیار ہیں تو آپ کو پیار ہی سے ہی جوڑا جائے گا۔ تو یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو انعام میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ سے وہ چھین لیا گیا جس کو آپ چاہ رہے ہیں۔ میری بات سنیں، آپ گلاب کا پھول ہیں، آپ نے سوچا کہ یہ بھی گلاب کا پھول ہے جو مجھے مل گیا، اب وہ ہے کیکٹس پلانٹ، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کیکٹس پلانٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ اس کو نہیں جوڑ سکتے، تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی کہ وہ آپ کے لیے گلاب چوز کر کے لے کر آئیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں جو ایسے ہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس دنیا میں غور و فکر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم یہ قرآن سے ہی میں یہ سارے ایک پوائنٹ لیے جس کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپریس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو جان ہی نہیں پا رہے کہ ایکچولی میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے ہیں تو وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ اب سورج جہاں نکلتا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ یہاں سے کیوں نکلتا ہے، کیا مسئلہ ہے سورج کو؟ ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ یہ لا ہے، یہ کریٹڈ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک لا ہے، انرجی بیسڈ لا۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، ہماری سوچ، ہماری ادراک، ہمارے سمجھنے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ایک اور اگزامپل دے دیتی ہوں، جیسے ایک نیم کا درخت ہے، اب اس پر آم اگر کسی نے ٹیپ سے چپکا دیے دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ آم کا درخت ہے، اور کسی کو بھی سامنے لا کے کہیں گے یہ آم کا درخت ہے، وہ سمجھ جائے گا، وہ کہے گا واو یار میں کتنی خوش ہوں، میں یہاں رہوں گی، میں آم کھاؤں گی تو آپ دیکھیں، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ جو آم ہیں ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی، مطلب ان کا ٹائم آئے گا، وہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر نیم اپنا رنگ دکھائے گا۔ تو وہ اس پیڑ پر اس آم چپکانے سے اس پیڑ کا پھل میٹھا آم جیسا نہیں ہوگا، وہ ایک لبادہ تھا جو اس نے اوڑھا تھا، نہ ہی وہ نیم کا پیڑ آم کا پھل دینے کے لیے کیپیبل ہوگا،
لیکن کچھ ٹائم بعد ریئلٹی ضرور نظر آئے گی۔ یہی انرجی لاز ہیں کہ ہماری نظر دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا آپ کا رکھیے بہت سارا خیال، اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دیجیے، اپنے آپ کو پریورٹی دیجیے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔